آج کا نوجوان، آج کا مادہ پرست، وہ اس کو برکت سمجھتا ہے۔ جس کے پاس مال دیکھ لیا، جس کے پاس بنگلے دیکھ لیے، جس کے پاس کوٹیاں دیکھ لی، جس کے پاس دکانیں دیکھ لی، جس کے پاس اولاد کثیر دیکھ لی، کہتے بڑی برکت والا ہے، اس کو تو 5 انگلیاں جو ہے دیسی گھی میں ہے۔ اس سے پوچھو اس کے پاس اطمینان بھی ہے کہ نہیں، اس کے پاس سکون بھی ہے کہ نہیں، اس کے پاس راحت بھی ہے کہ نہیں۔ اس کے پاس سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، وہ ان چیزوں سے لطف نہیں اٹھا سکتا، پریشان ہے۔ لیکن دیکھنے والا کیا کہتا ہے؟ بڑی برکت ہے۔ ایک بندہ اس کے پاس ہے کچھ نہیں، کسان ہے، صبح سادہ روٹی لے کر جاتا ہے، پیاز ہوتا ہے اس کے پاس، جب دوپہر کا وقت آتا ہے، کام کاج سے تھک گیا، درخت کے نیچے بیٹھ گیا، تھوڑی سی لسی پڑی ہے، پیاز کو اپنے ہاتھ کے زور سے اس کو توڑتا ہے اور اس روٹی کے ساتھ پیاز کو کھاتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے؟ اطمینان کے ساتھ درخت کے نیچے ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھ کر سو جاتا ہے، مزے کی نیند اڑاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں نعمت، اسے کہتے ہیں برکت۔ شام کو آتا ہے، تھکا ہوا آتا ہے، سوکھی روٹی کھاتا ہے اور آرام سے 8-10 گھنٹے آرام، میٹھی نیند سوتا ہے۔ اللہ نے اس کی نیند میں برکت رکھی، اللہ نے اس کی نیند میں سکون رکھا، اللہ نے اس کو پر لطف نیند عطا فرمائی۔ ضروری نہیں ہے کہ جن کے پاس نعمتوں والا سامان ہو اور ان نعمتوں میں لطف بھی ہو، جن کے پاس نعمتیں ہوں یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے پاس راحت بھی ہو، ان کے پاس سکون بھی ہو، اس کے پاس اطمینان بھی ہو، یہ ضروری نہیں۔ بڑے لوگ آئے ہیں، بڑے لوگ بڑے پڑھے لکھے، اچھا خاصا کماتے ہیں، اچھا خاصا کماتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں مولوی صاحب برکت نہیں ہے۔ برکت کیسے آئے؟ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، رسول کی نافرمانی ہو رہی ہو، سنت کی دھجیاں اڑ رہی ہو، اور ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی میں اطمینان بھی آ جائے، زندگی بھی پر لطف ہو جائے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، پر لطف زندگی کیسے ہے؟ جس کی زندگی میں حضور کی زندگی ہے، حضور کا طریقہ ہے، اس کو پر لطف زندگی اللہ دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کسی نوجوان نے اپنی نوجوانی میں کسی بوڑھے کی بڑھاپے کی وجہ سے اس کی عزت کی، اس کا اکرام کیا، اس کا احترام کیا، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جب یہ بوڑھا ہوگا ایسے بندے کا انتخاب کرے گا جو کیا ہو، جو اس کی عزت کرے گا۔ اور لطف زندگی آج تو کہتے ہیں اس کی بڑی اولاد ہے،
بڑا شان والا ہے، بڑی برکتوں والا ہے، بڑی نعمتوں والا ہے۔ یہاں ایسے خواتین آئے جنہوں نے کہا ایسی اولاد سے اولاد کا نہ ہونا بہتر ہے۔ دیکھنے میں تو بڑا کچھ نظر آتا ہے، دیکھنے میں بڑا کچھ نظر آتا ہے کہ ان کے پاس مال بہت زیادہ ہے، وہ ترقی یافتہ ہے، لیکن اٹھائیں تاریخ اٹھائیں کہ سب سے زیادہ خودکشیاں وہاں ہو رہی ہیں جن کو ہم تعلیم یافتہ بھی کہہ رہے ہیں، ترقی یافتہ بھی کہہ رہے ہیں، جس کو ہم تعلیم یافتہ بھی کہہ رہے ہیں، ترقی یافتہ بھی کہہ رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے برکت کس میں ہے؟ مال کی کثرت میں برکت نہیں ہے، یہ ضروری نہیں کہ مال کثیر ہو اور برکت بھی ہو، یہ ضروری نہیں ہے، مال کثیر بھی ہو برکت بھی ہو۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الربا وان کثر، سود کا مال اگرچہ آپ کو زائد لگتا ہے، سودی کاروبار کرنے والا اگرچہ آپ کی نظروں میں یہ لگ رہا ہے کہ اس کے پاس بڑا مال ہے، لیکن آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اس کا انجام قلت کی طرف ہے، یہ مال ضائع ہو کے رہے گا، کبھی یہ مال نظر آتش ہو جائے گا، کبھی یہ مال ڈاکٹروں کی مرہون ملت نکل جاتا ہے، کبھی یہ مال کچہری کے ذریعے نکل جاتا ہے، کبھی یہ مال کسی اور طرح سے اللہ نکال دیتا ہے۔ برکت، ہم برکت کا نام کثرت کو دیتے ہیں، جس کے پاس زیادہ چیز ہو اس میں برکت نہیں۔ برکت اسے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس تھوڑی بھی چیز ہو، اس میں سکون بھی ہو، اس میں اطمینان بھی ہو، اس میں لطف بھی ہو، یہ ہے برکت۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کسی بندے نے قرض لیا، اس نیت سے لیا کہ میں اس کو ادا کروں گا، اللہ فرماتے ہیں میں اس کے لیے بندوبست کر دیتا ہوں، اس کے مال میں برکت رکھ دیتا ہوں، وہ مال وہ ادا کر دیتا ہے۔ اور جس کی یہ نیت نہ ہو، جس کی یہ نیت نہ ہو، ادا کرنے کی نیت نہ ہو، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مال کو ہلاک کر دیتے ہیں جو اس نے لیا ہوتا ہے، اور اس سے برکت بھی ختم کر دیتے ہیں۔ برکت اور چیز ہے، برکت اور چیز ہے، جب المخلوق کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتا ہے اللہ اس کی زندگی میں بھی برکت دیتا ہے، اللہ اس کے مال میں بھی برکت دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ نے سنی، ایک بندہ کہیں جا رہا ہوتا ہے، بادل کو کوئی حکم دے رہا ہوتا ہے، آواز آتی ہے اے بادل فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں برس پڑتا، وہاں برس پڑتا۔ یہ بندہ حیران ہو جاتا ہے، بادل کو حکم کون دے رہا ہے؟ بادل کو حکم کون دے رہا ہے؟ اور بادل وہاں سے ہٹتا ہے، ایک جگہ پر برستا ہے، پانی ایک نالی میں جمع ہوتا ہے، اور وہ نالی میں پانی جا کر جس بندے کا نام اس بادل سے لیا ہوتا ہے کہ اس جگہ پہ جا کر برسو، اس قاسم کی جو جگہ ہے اس پر جا کے پانی پہنچاؤ، وہ پانی وہاں اسی جگہ پر جا کے پہنچتا ہے۔ وہ بندہ بھی جو یہ الفاظ سنتا ہے وہ اس پانی کے پیچھے، بادل کے پیچھے جاتا ہے،
وہاں دیکھتا ہے ایک بندے نے کئی اٹھائی ہوئی ہے، پانی کے لیے راستہ بنا رہا ہے، یہ بندہ اس سے پوچھتا ہے بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام قاسم ہے۔ تو یہ وہی نام ہوتا ہے جو بادل سے اس نے سنا ہوتا ہے کہ وہاں جا کے میں نے برسنا ہے۔ تو یہ پوچھتا ہے بھائی آپ نے یہ نام پوچھا کیوں ہے؟ اس نے کہا میں نے ایسے یہ بادل سے میں نے نام سنا کہ جاؤ میں نے آج وہاں میں نے برسنا ہے۔ تو کہتا یہ ماجرا کیا ہے؟ تو اس نے کہا ماجرا یہ ہے جو زمین سے چیز اگتی ہے میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں، اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتا ہوں، ایک اپنے لیے رکھتا ہوں اور ایک کسی زمین پر رکھتا ہوں۔ برکت دیکھیں، اللہ نے بادلوں کو بھی تابع کر دیا، اور بعض دفعہ برکت ختم ہو جاتی ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے، لوگ کنویں کھودتے ہیں، کنویں سے پانی نیچے چلا جاتا ہے، موٹر لگاتے ہیں، بور کرتے ہیں، برکت ختم ہو گئی نا۔ یہاں دیکھیں کہ بادل آ رہا ہے برسنے کے لیے، بادل آ رہا ہے، تو برکت اللہ نے نبی علیہ السلام کے فرمان میں رکھی ہے، اس کی اطاعت میں رکھی ہے، برکت اٹھ جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے برکت اٹھ جاتی ہے۔ جب بندہ قسم کھا کر مال بیچتا ہے، کہتے ہیں مولوی صاحب بکتا تو بڑا ہے لیکن برکت نظر نہیں آتی۔ فرمایا جو قسم کھا کر مال بیچتا ہے چاہے اس کا مال بک جائے لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی، اس میں برکت نہیں ہوگی۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ برکت، آؤ میں تمہیں برکت بتاؤں، جو دو بندے مل کے ایک کام شروع کرتے ہیں، ایک کام شروع کرتے، 2 بندے مل کے کوئی بھی کام ہو، فرمایا اللہ اس کے اندر برکت رکھتے ہیں، چاہے وہ دنیاوی کام ہے چاہے اخروی کام ہے، جو بھی کام شروع کر رہے 2 بندے، جس طرح کہتے کہ پارٹنر ہے یہ میرا، اللہ اس کام میں برکت رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تیسرا بندہ میں ہوں، اسامہ اور قاسم نے مل کے کام شروع کیا، اللہ فرماتے میں برکت رکھوں گا، تیسرا جو ہے میں ہوں ان کے ساتھ، لیکن جب یہ آپس میں خیانت نہ کریں، جب یہ آپس میں اختلافات نہ کریں، جب تک یہ آپس میں خیانت نہ کریں تب تک اللہ برکت بھی دیتا ہے، اللہ ساتھ بھی ہوتا ہے۔ برکت کس میں ہے؟ حضور نے حضرت انس سے فرمایا، انس گھر میں برکت چاہتے ہو تو کیا کرو؟ گھر والوں کو سلام کرو۔ فرمایا اس کے ذریعے تمہارے گھر میں کیا ہوگی؟ برکت ہوگی۔ اس کے ذریعے گھر میں کیا ہوگا؟ زندگی پر لطف ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھ جائے، اس کی لمبی عمر ہو جائے، آج کل ہر بندے کی یہی چاہت ہوتی ہے کہ رزق بڑھ جائے، رزق میں اضافہ ہو جائے، رزق میں برکت ہو جائے، تو حضور نے ایک فارمولہ بتایا ہے، حضور نے ایک نسخہ بتایا ہے، وہ وظیفے نہیں ہیں، وہ چلہ کاٹنا نہیں ہے کہ آپ نے چلہ کاٹنا ہے۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے 2 کام آپ کر لو، اللہ آپ کی عمر بھی لمبی کرے گا، اللہ رزق بھی وسعت کا عطا فرمائے گا، برکت والا رزق بھی عطا فرمائے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک کام یہ کرنا ہے والدین کی عزت احترام کرنا، دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ آج برکتیں اٹھ گئی، اس کی وجہ یہی ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے، کوئی مامے کے ساتھ، کوئی چاچا کے ساتھ، کوئی خالہ کے ساتھ، کوئی پھوپھی کے ساتھ، کوئی فلانے کے ساتھ نہیں بول رہا۔
حدیث میں آتا ہے جہاں قطع رحمی ہوتی ہے وہاں سے برکت اٹھ جاتی ہے، جہاں قطع رحمی ہوتی ہے، تعلق کو توڑنا پایا جاتا ہے، وہاں اللہ کی طرف سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ آسان کام، مشکل کام نہیں ہے۔ برکت اللہ نے رکھی کس میں ہے؟ اللہ کے حبیب پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی اور اس کا نبی کیا کرتا ہے؟ چند چیزوں پر لعنت فرماتا ہے، چند چیزوں پر۔ 6 چیزیں آپ نے ذکر کی، 6 چیزوں پر اللہ اور اس کا رسول لعنت فرماتا ہے۔ لعنت کسے کہتے ہیں؟ لعنت اسے ہی کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت دور ہو جائے، برکت اس سے ختم ہو جائے، یہی لعنت۔ اور اس میں کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو میری سنت کو چھوڑ دے۔ آج گھروں میں برکت نہیں، آج زندگیوں میں برکت نہیں، آج کاروبار میں برکت نہیں، آج سوسائٹی میں برکت نہیں، آج آپس میں اتفاق نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور ہے، اس کے طریقے سے دور ہے، اس کے جو ہے انداز گفتار اس کو ہم اپناتے نہیں ہیں۔ حضور کی نقالی کریں گے کامیاب ہوں گے، کیونکہ اللہ کو وہی لوگ پسند ہے، وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو حضور کی نقل اتاریں گے۔ دنیا میں بھی اگر کوئی ایگزامینیشن ہال میں نقل مارتا ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے، اس کو بھی نمبر مل جاتے ہیں، اور جو حضور کی نقل اتارے اس کو کیوں نہیں ملے گا؟ جو حضور کی نقل اتاریں گے اس کو کیوں نہیں ملیں گے؟ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رزق سے برکت اٹھا لیتا ہے، بعض جگہ رزق ختم کر لیتا ہے، بعض جگہ اللہ رزق سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ فرماتے جب انسان گناہ کرتا ہے، جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، حضور کی نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ رزق سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ تو برکت اس چیز کا نام نہیں ہے۔ ہمارے ذہنوں میں برکت اور ہے کہ فلاں کے بڑے بنگلے ہیں، فلاں کے جو ہے بڑی دکانیں ہیں، فلاں کی بڑی گاڑیاں ہیں۔ اس سے جا کر تو پوچھو آپ کے پاس اطمینان بھی ہے کہ نہیں، آپ کے پاس سکون بھی ہے کہ نہیں، آپ ڈپریشن کے شکار تو نہیں ہے۔ جن کو ہم ترقی یافتہ ممالک کہتے ہیں، ترقی یافتہ لوگ کہتے ہیں، سب سے زیادہ خودکشیاں وہاں ہوتی ہیں، ڈپریشن کا شکار بھی وہی ہوتے ہیں، مایوسی کے شکار بھی وہی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں پر لطف زندگی عطا فرمائے اور بابرکت زندگی عطا فرمائے، سنتوں والی زندگی عطا فرمائے، نعمتوں سے